کمیونسٹ چین کے سابق چیئرمین ماؤ زے تنگ نے ایک دلچسپ کہانی لکھی۔ پرانے زمانے میں چین کے شمالی علاقہ میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کے مکان کی سمت جنوب کی طرف تھی۔ اس بوڑھے آدمی کو مشکل یہ تھی کہ اس کے دروازے کے سامنے 2 اونچے پہاڑ کھڑے ہوئے تھے۔ ان پہاڑوں کی وجہ سے سورج کی کرنیں اس کے گھر کبھی نہیں پہنچتی تھی۔ ایک دن اس بوڑھے آدمی نے اپنے جوان بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ آؤ ہم اس پہاڑ کو کھود کر یہاں سے ہٹا دیں تاکہ سورج کی کرنیں ہمارے گھروں میں بلا روک ٹوک داخل ہو سکیں۔ بوڑھے آدمی کے پڑوسی کو اس کا یہ منصوبہ معلوم ہوا تو وہ اس پر ہنسا۔ اس نے بوڑھے آدمی سے کہا، میں یہ جانتا تھا کہ تم ایک بیوقوف آدمی ہو، لیکن مجھے یہ گمان نہ تھا کہ تم اتنے زیادہ بے عقل ہوگے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنی کھدائی کے ذریعے ان اونچے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دو؟ بوڑھے آدمی نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، تمہارا کہنا درست ہے، لیکن اگر میں مر گیا تو اس کے بعد میرے بیٹے اس کو کھودیں گے، ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے، اور پھر ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے۔ اس طرح کھدائی کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ تم جانتے ہو کہ پہاڑ آئندہ اور زیادہ بڑے نہیں ہو جائیں گے۔ ہر مزید کھدائی ان کے حجم کو کم کرتی رہے گی۔ اس طرح آج کے دن نہیں تو کسی اگلے دن یہ مصیبت ہمارے گھر کے سامنے سے دور ہو چکی ہوگی۔ یہ کہانی بہت خوبصورتی کے ساتھ بتا رہی ہے کہ بڑی کامیابی کے لیے ہمیشہ بڑا منصوبہ درکار ہوتا ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں کوئی بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑے منصوبہ کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے اور ان تمام تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے جو ایک بڑے منصوبے کو مسلسل چلانے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسائل کے مقابلہ میں ان کے حل کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ مسائل ہمیشہ محدود ہوتے ہیں اور حل ہمیشہ لامحدود۔ اگر آپ حل کی سکیم کو نسل در نسل چلا سکے تو آپ ہر پہاڑ کو کاٹ سکتے ہیں اور ہر دریا کو عبور کر سکتے ہیں۔ جو شخص لگاتار عمل کرنے کے لیے تیار ہو، اس کے لیے کوئی پہاڑ نہیں اور کوئی دریا نہیں۔ ایک صاحب سے گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے تمام لکھنے اور بولنے والے مسلمانوں کے اوپر دوسری قوموں کے مظالم کی داستان بیان کرتے ہیں۔ یہ بات بذات خود صحیح ہے کہ مسلمان اس وقت ہر جگہ دوسری قوموں کے مظالم کی زد میں ہیں، مگر یہ تنبیہ خداوندی ہے کہ نہ ظلم اغیار۔ مسلمانوں نے ان واقعات کو ظلم اغیار کے خانہ میں ڈال رکھا ہے، اس لیے ان کے اندر صرف احتجاج کا ذہن ابھر رہا ہے۔ اگر وہ ان واقعات کو تنبیہ خداوندی سمجھتے تو ان کے اندر اصلاح خواہش کا جذبہ پیدا ہوتا۔ موجودہ زمانہ میں اسلام پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب کا مشترک عنوان تجویز کرنا ہو تو وہ صرف 2 ہوگا: فضائل اسلام اور مسائل اسلام۔ ان کتابوں کا خواہ جو بھی نام ہو اور وہ خواہ جس موضوع پر بھی ہوں، لیکن گہرائی کے ساتھ دیکھیے تو وہ یا تو اسلام کے فضائل دکھانے کے لیے لکھی گئی ہوں گی یا اسلام کے مسائل بتانے کے لیے۔ عصر حاضر میں سب سے زیادہ جس موضوع پر کتابیں لکھنے کی ضرورت تھی وہ ہے اظہار اسلام، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ تو اظہار اسلام کا مقصد تھا اور نہ انہوں نے اظہار اسلام پر کتابیں لکھی۔ اظہار اسلام سے میری مراد ہے اسلام کی تعلیم کو عصری اسلوب میں پیش کرنا تاکہ وہ آج کے انسان کے لیے قابل قبول ہو سکے۔ کسی شخص کا قول ہے کہ یقین اور تعصب کا فرق یہ ہے کہ تم یقین کی وضاحت غصہ کے بغیر کر سکتے ہو۔ جب آدمی سے اس کے نقطہ نظر کے بارے میں گفتگو کی جائے تو وہ غصہ اور جھنجھلاہٹ کے بغیر تمام باتوں کا جواب دے سکے تو سمجھ لیجئے کہ وہ یقین پر کھڑا ہوا ہے، اور اگر ایسا ہو کہ جب اس سے اس کے نقطہ نظر کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ بگڑ جائے اور غیر متعلق باتیں کرنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا کیس تعصب کا کیس ہے، نہ کہ یقین کا کیس۔